بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے یہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما انزلنا علی العبد یوم الجمعان یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، ہم نے اپنے پروردگار اپنے بندے پر یہ قرآن نازل کیا یوم الفرقان میں، جس دن غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالی نے حق و باطل کا فیصلہ فرمایا. اور اللہ جل جلالہ نے یہ بھی فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا تھا. تو لیلۃ القدر یا شب قدر کے عظمت کے لیے تنہا یہ بات بھی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو قرآن نازل کرنے کے لیے منتخب فرمایا. لیکن آگے اس کو ہمارے سمجھ سے قریب کرنے کے لیے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کیا معنی؟ کہ اگر آدمی شب قدر میں عبادت کرے تو وہ عبادت 1000 مہینہ عبادت کرنے سے بھی زیادہ فضیلت رکھے گی. 1000 مہینے کون عبادت مسلسل کر سکتا ہے؟ اس سے بھی زیادہ فضیلت اس میں ہے کہ شب قدر میں بندہ عبادت کرے اللہ تبارک و تعالی. اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ جو پچھلی امتیں گزری ہیں ان میں سے بہت سے انبیاء کرام کی امتوں کی عمریں بڑی لمبی ہوئی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے خود فرمایا کہ لبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما، کہ آپ 950 سال کی عمر پائی حضرت نوح علیہ السلام نے. تو بعض روایتوں میں ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کسی وقت کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں تو اتنی زیادہ ہیں نہیں، تو جن کی عمریں ہزاروں سال تھیں یا سینکڑوں سال تھیں وہ تو اپنی زندگی میں عبادت کر کے بہت مرضے لوٹ گئے، تو میری امت کا کیا بنے گا؟ کیونکہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ فکر اپنی امت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ نہیں، ہم تمہیں ایک ایسی رات دیں گے جو 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہوگی. عمر چاہے تمہاری امت کی 70 ہو، 80 ہو، 90 ہو، 100 ہو، زیادہ سے زیادہ، لیکن وہ ایک رات میں جو عبادت کرے گی اس کا ثواب اس کو 1000 مہینے کے برابر ملے گا، اس سے بھی بہتر. یعنی کہ 1000 کے برابر، بلکہ خیر من الف شہر، 1000 سے بھی زیادہ بہتر. اب اتنی عظیم نعمت دے دی گئی ایسی رات کہ سارے سال کی عبادتیں ایک طرف اور ایک لیلۃ القدر کی عبادت ایک طرف، ایسی عظیم رات دے دی گئی. اب پوچھا گیا کہ بھئی ہے وہ کون سی رات؟
جس میں اتنی بڑی عظیم فضیلت بیان فرمائی گئی ہے، وہ ہے رات کون سی؟ تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ رات بتا دی گئی تھی کہ فلاں رات میں ہوگی، لیکن پھر مجھے بھلا دیا گیا، یعنی اللہ ہی نے بلا دیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں آ رہا تھا تم لوگوں کو بتانے کے لیے، چاہتا تھا تمہیں بتا دوں، لیکن دو آدمی جھگڑ رہے تھے آپس میں، تو ان کے جھگڑے کے طرف میرا ذہن چلا گیا، اس میں بھول گیا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، کون سی رات ہے۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ پہلے بتائی گئی اور پھر بلا دی گئی، اور بلانے کی وجہ یہ کہ دو آدمی جھگڑ رہے تھے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو شروع سے یہ منظور تھا کہ یہ رات ہم متعین طور پر نہ بتائیں کہ فلاں رات ہوگی، لیکن شروع میں پیغمبر کو بتایا اور لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے بھلا بھی دیا۔ تو بتانا یہ منظور ہے کہ لوگوں کے درمیان جھگڑا، لڑائی فساد، یہ اتنی بری بات ہے کہ اس کی وجہ سے لیلۃ القدر کی عظمت و ایسی عظمت والی رات کی تعیین بھلا دی گئی۔ تو ساتھ ہی یہ سبق دے دیا گیا، مسلمانوں کے درمیان جھگڑا جو ہے اس کو شریعت کسی صورت برداشت نہیں کرتی۔ مسلمانوں میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، گالی گلوچ ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے اوپر وار ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ صورت کبھی بھی اللہ کو پسند نہیں۔ اور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قیمت پر اپنی امت کو اس سے بچنے کی تاکید فرمائی۔ لڑائی سے بچو، ایسے لڑائی سے بچو جس میں تم ایک دوسرے کی غیبتیں کرو، ایک دوسرے پر بہتان باندھو، ایک دوسرے پر الزام لگاؤ، ایک دوسرے کے نام بگاڑو، جو سورہ حجرات میں کئی ہفتے تک آپ حضرات کے سامنے عرض کر چکا ہوں، کرتا رہتا ہوں، کی تھی اس کی تفسیر کی تھی۔ آج ہماری قوم مبتلا ہے اس میں۔ رمضان کا مہینہ، رمضان کی مقدس راتیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے دعائیں مانگنے والی، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے والی، اور اس میں جھگڑے میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ گالی گفتار، ایک دوسرے کے اوپر تانے، ایک دوسرے کے اوپر کی برائیاں، ایک دوسرے پر الزام، اور برے برے ناموں سے لوگوں کو یاد کرنا۔ قرآن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ بھائی اگر کوئی دوسرا تم سے لڑے بھی تو کیا کہنا کہ میں روزے دار ہوں، میں تمہاری بات کا جواب نہیں دوں گا۔ لیکن یہاں بات کا جواب، اللہ اکبر، ایک آدمی ایک بات کہے تو اس سے 10 گنی بات دوسرا جواب دے دے اس کا۔ اور جو ہمارے سیاستدانوں میں جو سلسلہ چل رہا ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن ان کے حامی اور مخالفین، ان کے درمیان جو مجلسیں ہیں ان میں لڑائی ہو رہی ہے۔ مسلمان کو مسلمان کے خلاف کھڑا کیا جا رہا ہے، اور آپس میں لڑائیوں کا بازار گرم ہے۔ خدا کے لیے اس رمضان کے مہینے کو اس عذاب سے بچاؤ جس کی وجہ سے لیلۃ القدر اٹھا لی گئی، اس کی تعین اٹھا لی گئی لڑائی جھگڑے کی وجہ۔ بہرحال اٹھا تو لی گئی،
پھر آخر کیسے پتہ چلے بھئی کہاں ہے وہ لیلۃ القدر؟ تو ایسا ہوا کہ شروع میں جبکہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین طور سے نہیں بتایا تھا، تو بہت سے صحابہ کرام کو مختلف خواب آئے، اور خواب کے اندر کسی کو بتایا گیا کہ 21ویں رات ہے، کسی کو بتایا گیا 25ویں ہے، کسی کو 27ویں ہے۔ تو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے خطاب کر کے، تم سب کے خواب جمع ہو گئے آخری عشرے پر، جس نے بھی لیلۃ القدر کو خواب میں دیکھا ہے وہ آخری عشرے میں دیکھا ہے، 23، 25، 27، 29، 21۔ اور مجھے بھی اللہ تبارک و تعالی نے دکھایا، اور ایسی رات میں مجھے دکھایا کہ مجھے بتایا گیا کہ تمہاری لیلۃ القدر اس رات میں ہوگی کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دن پانی اور کیچڑ میں سجدہ کریں گے۔ یعنی یہ علامت بتائی گئی کہ شب قدر اس رات آئے گی جس رات میں بارش ہوگی اور مسجد نبوی کے اندر پانی جمع ہوگا، اور آپ جب سجدہ فرمائیں گے تو پانی اور کیچڑ میں سجدہ کریں گے۔ یعنی ظاہری حالت ایسی ہوگی کہ پانی ہوگا، کیچڑ پھیلا ہوا ہوگا، اور اسی کیچڑ کے اندر، اسی کیچڑ کی حالت میں لیلۃ القدر کے انوار برسیں گے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب 20واں روزہ آیا، جیسے آج ہے، تو صبح سے ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ بھی نہ کسی بادل کا پتہ تھا، نہ کوئی بدلی تھی، نہ کوئی بادل کا ٹکڑا تھا۔ اچانک دن کے کسی حصے میں گھٹا چھا گئی، بادل آ گئے، بارش برسی، اور پھر مسجد نبوی چونکہ شتیروں سے بنی ہوئی تھی، کھجور کے شتیروں سے، تو وہ ٹپکی، یہاں تک کہ جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی تھا جس پر آپ سجدہ کرنے والے تھے، اس پر بھی پانی ٹپکا۔ اور میں نے دیکھا کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نے پانی اور کیچڑ میں سجدہ کیا۔ تو وہ رات کون سی تھی؟ 21ویں شب۔ لیکن ساتھ ہی آپ نے یہ بھی فرما دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اب تم تلاش کرو اس رات کو آخری عشرے میں، اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں، یعنی 21، 23، 25، 27، 29، اس میں تلاش کرو۔ کیا مانا؟ کہ بھائی اتنی بڑی عظیم نعمت تمہیں دی جا رہی ہے کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ افضل ہوگی اور زیادہ ثواب اس کا ملے گا۔ تو اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑی سی کوشش تو کرو، ایسے گھر بیٹھے مل جائے گی۔ اگر پہلے سے بتا دیں کہ بھائی فلاں رات ہوگی تو بس اسی رات کو جاگو گے، باقی ماشاءاللہ سوتے رہو گے پڑے ہوئے۔ تو ذرا تھوڑی سی محنت کرو، اس کو محنت کیا کرو کہ ہر طاق رات میں عبادت کرو، اس احتمال سے کہ شاید یہ شب قدر ہو۔ اور احادیث اور روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بات علماء نے راجح قرار دی ہے وہ یہ ہے کہ یہ رات بدلتی رہتی ہے۔ کسی سال 21ویں شب میں آ گئی، کسی میں 23 میں آ گئی، کسی میں 25 میں آ گئی، کسی میں 27 میں آ گئی، کسی میں 29 میں آ گئی۔ کسی سال تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کو سنائی 21ویں شب کی، اس سال
شب قدر 21ویں تھی، 21ویں تاریخ کو تھی، 21ویں شب میں تھی، لیکن بعد میں بدل بھی سکتی ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ 27ویں شب کو بھی فرمایا کہ یہ شب قدر ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر کہتے تھے کہ میں جانتا ہوں کہ شب قدر 27ویں شب ہے۔ تو کسی شب میں آپ نے اس کے بارے میں فرمایا، حاصل کیا نکلا کہ ہے تو ایک رات، مگر اس کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے تم 5 راتوں میں جاگ کے کوشش کرو۔ 5 راتوں میں جاگو گے تو کیا ہوگا؟ اسی میں کوئی نہ کوئی شب قدر ہوگی اور اس کی فضیلت حاصل ہوگی۔ چنانچہ یہی محمد کا معمول رہا ہے کہ وہ ان 5 راتوں میں اہتمام کرتی ہے، جتنا ہو سکے جاگنے کا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا، تاکہ شب قدر کی فضیلت حاصل ہو جائے۔ اور یہ بھی سمجھ لیں کہ آدمی جس جگہ موجود ہے، جس ملک میں ہے، جس فضا میں ہے، جس افق پر ہے، اس افق کے لحاظ سے جو 21ویں رات ہوگی یا 23ویں ہوگی یا 25ویں ہوگی یا 27ویں ہوگی، اس کا اعتبار ہے۔ اب مثلا سعودی عرب میں 21ویں شب گزشتہ رات ہو گئی تو وہاں اسی کا اعتبار تھا، اور ہمارے ہاں 21ویں شب آ جانے والی ہے رات کو انشاءاللہ، تو ہمارے لحاظ سے یہ 21ویں شب ہے۔ تو اس کو آدمی اپنی عبادت میں خرچ کرے۔ ان 5 راتوں کا سوال ہے، معاملہ ہے صرف۔ اللہ میں 10 راتیں بھی نہیں کہیں، یہ کہتے ہیں 10 میں تلاش کرو۔ آخری عشرہ ہے، رمضان کا عطر ہے، سارا 10 کی 10 راتیں جاگ کر اللہ کی عبادت کرو تو تمہیں شب قدر مل جائے گی۔ یہ بھی نہیں کہا، اس کو بھی آدھا کر دیا، 5 راتوں، اور اس کے لیے ایک عظیم سنت اللہ تعالی نے مقرر فرما دی، اعتکاف کی، کہ آدمی اگر اعتکاف کرے آخری عشرے میں تو اگر فرض کرو سوتے ہوئے بھی گزر جائے شب قدر تو اعتکاف عبادت کی حالت میں ہوگی، کیونکہ اعتکاف بذات خود عبادت، چاہے آدمی سوئی کیوں نہ رہا ہو۔ تو اس لیے شب قدر کو حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہیے، اس کے اندر اہتمام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا۔ کیا کرنا چاہیے شب قدر میں؟ یہ بھی، اس میں بھی دھوکہ ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم شب قدر کی صحیح فضیلت حاصل نہیں کر پاتے۔ بعض اوقات شب قدر کو استعمال کیا جاتا ہے تقریبات میں، شب قدر منائی جا رہی ہے۔ کیا مانا شب قدر منانے کے؟ جلسہ ہو رہا ہے، ایک سے ایک مقرر آ رہا ہے، وہ اپنی جوش خطابت دکھا رہا ہے، اور دعوتیں ہو رہی ہیں، دیگیں پک رہی ہیں، اور دیگوں کو تقسیم کرنے کا انتظام ہو رہا ہے۔ ساری رات اسی میں گزر گئی کہ شامیانہ کہاں لگائیں اور یہ دیگیں کہاں لگائیں اور کھانا کیسے تقسیم کریں، ساری رات اسی میں گزار دی۔ جلسہ ہو رہا ہے، تقریریں ہو رہی ہیں، بعض کہے جا رہے ہیں، قصے سنائے جا رہے ہیں، تو رات اسی میں گزار دی۔
یہ کوئی طریقہ شب قدر منانے کا نہیں ہے. کہیں صحابہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے یہ منقول نہیں ہے کہ کوئی جلسہ کیا گیا ہو، کوئی بات کہا گیا ہو، یا کوئی کھانے پکائے گئے ہوں. ایسا کہیں نہیں. اس میں اچھا تو یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں، اپنی خلوت میں، تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے کی عبادت کرے. کوئی مجمع نہیں، تنہائی میں گھر میں عبادت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس طرح کہ وہ ہو اور اس کا اللہ ہو، تیسرا کوئی نہ ہو بھی. اس میں عبادت کرے، نوافل پڑھے لمبی لمبی صورتوں کے ساتھ، جتنی صورتیں اگر لمبی یاد ہیں تو لمبی صورتوں کے ساتھ، نہیں ہے تو جتنی بھی یاد ہے، اور لمبے رکوع، لمبے سجدے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر اپنا اس کے ساتھ تعلق اس طرح قائم کرے. ساری دنیا سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے. اپنے گھر میں جتنے نفلیں پڑھ سکتا ہو نفلیں پڑھ لے، جتنے قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہو تلاوت کر لے، جتنا ذکر کر سکتا ہو اتنا ذکر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. تیسرا کلمہ. چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. جو ذکر، درود شریف، اس میں وقت گزارے، راتیں اس میں گزارے. تو یہ ہے اصل. کوئی خاص طریقہ اللہ نے نہیں بتایا، یہ بھی سمجھ لو. یہ لوگ کہتے ہیں شب قدر کی نماز، اس کی کچھ اور کیفیات ہیں، اس میں فلاں رکعت پڑھی، فلاں کتاب رکعت سورت پڑھی جائے گی، فلاں رکعت میں فلاں سورت پڑھی جائے گی، وغیرہ وغیرہ. یہ کچھ نہیں ہے، بے اصل ہے. کوئی خاص طریقہ نہیں. جو عام نماز پڑھنے کا طریقہ ہے وہی بس شب قدر میں نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، اور کچھ نہیں. آج کل میری طرف منسوب کر کے ایک وظیفہ چل رہا ہے کہ تیسرے جمعے میں نے یہ کہا ہے کہ تیسرے جمعے کے اندر خاص طریقے سے وظیفہ پڑھا جائے تو بڑا فائدہ ہوتا ہے. مجھے میرے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں، تو مجھے نہیں معلوم، اور وہ میری طرف منسوب کر کے ہو رہا ہے کہ جی انہوں نے بڑا تیسرا جمعہ کا خاص طور. آج تیسرا جمعہ ہے نا رمضان کا، تو کم از کم میرے علم میں تو ہے نہیں بھائی کہ ایسا کوئی خاص وظیفہ بتایا گیا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تیسرے جمعہ میں یہ کام کرنا چاہیے. نہ حدیث میں کہیں پڑھا ہم نے، نہ کسی صحابی کا عمل دیکھا، نہ کسی بزرگ کا قول دیکھا. کوئی وظیفہ ہے، آج کل وظیفوں کے چکر میں لوگ پڑے رہتے ہیں کہ یہ وظیفہ ہوگا تو اس سے ہمارے دنیاوی مقاصد پورے ہوں گے، فلاں ہوں گے. قرآن کو بھی اور نماز کو بھی دنیاوی مفادات کا ذریعہ بنا لیا. یہ پڑھو گے تو یہ دنیاوی فائدہ ہوگا. ارے بھائی خدا کے لیے نماز کو اور قرآن کو تو خالص کر لو اللہ کے لیے. اس کے لیے تو کر لو کہ جو میں کر رہا ہوں وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، وہ اس کی رضامندی کے لیے کر رہا ہوں، اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں. اس میں کوئی دنیا کا مفاد پیش نظر نہیں. اس طرح خالصتاً اخلاص کے ساتھ عبادت، رات اس طرح گزرے. اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فرض نماز کے علاوہ تمام نمازوں کی فضیلت یہ ہے کہ گھر میں پڑھے آدمی.
فرض نماز تو بے شک مسجد میں ضروری ہے جماعت کے ساتھ، وہ ایک شعار ہے دین کی، لیکن جتنی نفلی عبادتیں ہیں ان کے بارے میں افضل یہ ہے، زیادہ ثواب اس میں ہے کہ آدمی اپنے گھر میں کرے۔ البتہ بعض روایتوں سے کتنا پتہ چلتا ہے کہ بعض مرتبہ بعض صحابہ کرام لیلۃ القدر کی تلاش میں دور سے مسجد نبوی آ جایا کرتے تھے۔ کیوں آتے تھے؟ اس لیے کہ دیکھنا چاہتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں کیا کر رہے ہیں۔ نیز اس لیے آتے تھے تاکہ وہاں ان کو صحیح طریقے سے پتہ نہیں تھا کہ وہاں پر ہم کیا کریں، تو جب مسجد نبوی آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ان کو ملتی تھی۔ وہ الگ بات ہے۔ آج بھی اگر کوئی شخص مسجد جائے اس غرض سے جائے کہ بھئی وہاں کچھ جاننے والے لوگ ہوں گے، ان سے پوچھوں گا کہ یہ رات کیسے گزاروں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اصل افضل یہی ہے کہ تنہائی میں ہو، وہ ہو اور اللہ کا اس کا اللہ ہو، بس اس طرح رات گزاری جائے۔ 3 باتیں میں نے عرض کی، نوافل، رات کے نوافل 8 ہوں تو اچھا ہے، اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 12 ہو جائے، اور اس میں لمبی رکوع، لمبے سجدے، دوسرے ذکر اور صدقہ خیرات، اور چوتھی چیز جو سب سے اہم ہے وہ ہے دعا۔ دعا مانگے اپنے مقصد کے لیے بھی، دنیا کے کاموں کے لیے بھی، دنیا میں اس کو جو ضرورتیں لاحق ہیں اس کے لیے بھی، یا اللہ میں بے روزگار ہوں مجھے روزگار دے دے، یا اللہ میرے رزق میں کچھ آدمی پیدا فرما دے، یا اللہ میری تجارت کو کامیاب کر دے، یا اللہ میرے بچوں کو نیک بنا دے، یا اللہ مجھے میں بے اولاد ہوں اولاد عطا فرما۔ جتنی حاجتیں ہیں دنیا کی، اور اپنی بھی، اپنے رشتہ داروں کی بھی، اپنے دوست احباب کی بھی، مانگو اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ کا منادی آواز دے رہا ہے کہ آؤ جو مجھ سے مانگنا ہے مانگو، وہ مانگو۔ اور بھائی خاص طور پر جس طرح اپنے لیے مانگتا ہے اسی طرح آدمی کو اپنے رشتہ داروں اور احباب کے لیے بھی مانگنا چاہیے، اور اپنے ملک و ملت کے لیے کہ اللہ ہمارے اس ملک کو کسی طرح ٹھکانے لگا دے۔ اس کا اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا نہیں ہے مدتوں سے، تو یہ اونٹ بیٹھ جائے کسی کروٹ جو آپ کی رضا کے مطابق ہو، یہ دعا کرنی چاہیے۔ پھر عالم اسلام مصائب کا شکار ہے۔ فلسطین کو دیکھو، بیت المقدس میں کس طرح یہودی داخل ہو کر ظلم کر رہے ہیں۔ کشمیر میں دیکھو کیا ہو رہا ہے، اور اب تو کشمیر پر منحصر نہیں، سارے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ اور شام میں دیکھو کیا ہو رہا ہے، لیبیا میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے۔ سارے عالم اسلام کو تہس نہس کرنے کا منصوبہ ہے، اعوذ باللہ۔ اور ہم دنیا کی آبادی کا 1/3 ہم ایسے ہو گئے جیسے تنکے پانی میں تنکے بہہ رہے ہیں، کوئی قوت ہماری نہیں رہی، کیونکہ اللہ کی رسی کو چھوڑ رکھا ہے۔ تو اس کے لیے بھی بھائی دعا مانگ لو کہ اللہ تعالی ہمیں
اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ سب کچھ ہماری شامت اعمال ہے۔ کہتے تو ہیں ہم کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم بازاروں میں جاتے ہیں تو لوگوں کی کھال کھینچنے کی فکر کرتے ہیں، پھر ہم جلاد بن جاتے ہیں، قزاق بن جاتے ہیں، اور حرام و حلال کی فکر مٹ رہی ہے۔ جس معاشرے کا کوئی کام رشوت کے بغیر نہ چلتا ہو، اسے حق ہے یہ کہنے کا کہ میں مسلمان معاشرہ ہوں۔ کوئی آدمی ذرا دفتر میں جا کے دیکھے اپنا کام چلانے کے لیے، منہ کھولے بیٹھے ہوئے، حرام کھانے کے لیے منہ کھولے بیٹھے ہیں لوگ جگہ جگہ، ہر دفتر میں۔ تو پھر کیا ہے کا شکوہ ہے کہ بھئی ہم مسلمان ہونے کے باوجود ذلیل و خوار ہیں؟ پھر کیا ہے کا شکوہ ہے کہ دشمن ہم پر مسلط ہے؟ جب خود تمہارا حال یہ ہے، تمہیں حلال حرام کی پرواہ نہیں ہے، تم رمضان کے مہینے میں بھی حرام کے کھانے پر افطار کرتے ہو، رشوتیں لے کر، لوگوں کو دھوکہ دے کر، لوگوں کی کھال کھینچ کر، تو پھر یہ دعا مانگو اللہ ہماری اصلاح کر دے، ہماری زندگی کو حلال زندگی بنا دے، ہمارے رزق کو حلال کر دے، اور شامت اعمال کو ہماری دور فرما دے۔ کچھ بعید نہیں ہے اللہ تعالیٰ کس اللہ والے کی دعا سن لے، ہمارے حالات بدل جائیں، ہمارے دن پھر جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ بس بھائی آج کی رات سے انشاءاللہ یہ شروع ہو رہا ہے سلسلہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے ان راتوں سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے اندر جو فضیلتیں اور جو انوار و برکات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، اللہ ہمیں سب عطا فرما دے، کسی سے محروم نہ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔